ترکی بترکی کتاب کے لیے جو ہمارے سامنے مصنف تشریف فرما ہیں، ان کا نام ڈاکٹر اعجاز تبسم ہے، اور ہم سب کے پاس تبسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لہٰذا آج کی تقریب میں کوشش کروں گا کہ یہ تبسم آخر تک آپ کے چہروں پر رہے۔ یہ کتاب ہے ترکی بترکی۔ تو آپ لوگ چونکہ انگلش میڈیم ہوتے ہیں تو آپ ترکی کو عموماً ٹھرکی کہتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو ٹھرکی بٹرکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر اعجاز تبسم نے بھی بڑا منفرد کام کیا۔ انہوں نے اپنی بیگم یا کسی اور کے نام انتساب کرنے کی بجائے اچھا اچھوتا سا تجربہ کیا۔ حالانکہ سرکاری ملازم کا انتصاب جو ہوتا ہے وہ ان کے صاحب کے نام ہوتا ہے، کیونکہ صاحب جب تک ناراض ہوں گے تو آپ کتاب نہیں لکھ سکتے، لہذا سرکاری ملازم کا انتصاب ان کے صاحب کے نام ہوتا ہے۔ انہوں نے انتصاب کیا سندھ کے ایک سید زادے ہیں، سید احتشام الدین، ان کی نظر کیا، یہ ان کے نام نہیں کیا، کیونکہ سید جو ہے نا وہ نظر نیاز لے لیتے ہیں۔ اور سید دوشی کا مجھے شعر یاد آ گیا۔ سید دوشی کہتے ہیں کہ عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں۔ برگ جو بڑے مشہور کالم نگار بھی ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے اس کے دیباچے میں یہ سفر در سفر کے نام سے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اور یہ درست ہے کہ سفر سے انسان کا کچھ سفر بن جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ظفر حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ آپ اس پہ ذرا غور کیجئے، آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کے لوگ ہیں، تو ہمارے پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال رضاوا سے میں معذرت کے ساتھ، یونیورسٹی نے بھی پچھلے پونے 2 سال سے بہت سفر کیا، اور لیکن اس سفر کو بھی آپ وسیلہ ظفر کہہ سکتے ہیں کہ اس پونے 2 سال ہمیں قدرت نے ظفر مند رکھا۔ سب سے پہلے تو پروفیسر ڈاکٹر اقبال ظفر صاحب سے، اور اس کے بعد ہمارے عبدالعزیز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال رضاوا کے صورت میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں سائنسی بنیاد پہ بھی کہ سفر واقعی وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ میں جیسا کہ سعد اللہ جان برگ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے دیباچے میں لکھا ہے، جو ان کا مضمون ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے جو شادیوں میں شرکت کے بہت شوقین تھے۔ اگر کوئی شادی ان سے مس ہو جاتی تو کسی عزیز سے اس کے کھانے کی تفصیلات، بوٹیوں کے سائز، چاولوں کی لمبائی اور سالن کے مسالوں کی تفصیلات جانے بغیر اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ اب ہمارے ہاں بھی تحقیق کے نام پر ایسی تفصیلات پر توجہ ضرور دی جاتی ہے، البتہ اس میں تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی ہے۔ یہاں بوٹیوں کی بجائے بوٹیوں کے سائز، چاولوں کی لمبائی کی بجائے چاولوں کی بجائی، اور سالن کے مثالوں کی بجائے چیزوں کے حوالوں اور مثالوں سے کام چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شخصیت کو ہمیشہ کھول کے رکھ دیا ہے۔ میں نے ان کی پوری کتاب پڑھی ہے، اس میں جب یہ مساج سینٹر پہنچے تو وہاں کا مسئلہ خود کو نہیں کھولا۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ پہلے ہم لوگ موٹی موٹی کتابیں پڑھتے تھے، لیکن اب کتابیں پڑھنے کا رجحان تو نہیں ہے۔ جب گھر میں آتے ہیں تو ہماری جو موٹی موٹی تشریف فرما ہوتی ہیں، ہم کتاب تو نہیں پڑھ سکتے لیکن ہم ان کی تاب بھی نہیں لا سکتے۔